عمران خان کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ان کے ملین ویوز آتے ہیں جو کہ تمام سیاستدانوں سے زیادہ ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ ٹک ٹاک کے خلاف ہیں یا ٹک ٹاکرز کے خلاف؟ میں عرض کرتا ہوں یہ بات آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں عمران خان کی ٹک ٹاک لوگ بناتے ہیں، عام لوگ. عمران خان نے ٹک ٹاک کے لیے اپنی کوئی ٹیم نہیں رکھی ہوئی تھی، ان کی تو ٹیم ہے، پے کر رہے ہیں حکومت کے خزانے سے. بقول آپ کے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو اشارہ ہوا ہے کہ مذاکرات کرے، تب ہی یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں. مالک احمد صاحب، یہ کون لوگ ہیں جو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کروانا چاہتے ہیں؟ یہ 8 فیبروری کے بعد یہ گورنمنٹ آئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا ہوا ہے. ہمارا پہلا مطالبہ تھا ان سے کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. یعنی یہ اتنا ایک ایسا مطالبہ تھا کہ ہم ایک جمہوری حکومت، سو کالڈ جمہوری حکومت سے کر رہے تھے. سر کب ہوئے تھے؟ 8 فیبروری. 8 فروری کو کون سا سال تھا سر؟ 2024. اور یہ 9 مئی والا واقعہ کس سال کا تھا؟ 2023. تو اب آپ کلیئر ہو گئے کہ 2023 کے واقعے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں 2024 کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ان کے مطابق پہلی گورنمنٹ آئی، پہلے تو نگران گورنمنٹ چل رہی تھی بقول ان کے، ہم تو وہ بھی ان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد شروع ہوئی وہاں سے بات 8 فیبروری سے اور ختم ہوئی 26 نومبر پہ آ کے. ہم اس وقت سے ان کو کہہ رہے تھے، انیشیٹو لیتی ہے گورنمنٹ. افتخار صاحب، ہم ان سے کیا مانگ رہے تھے؟ ہم کو مانگ رہے تھے کہ ہمیں رہائی دے دی جائے، جس طرح کو ہم ڈیل کر کے یا NRO کر کے ہم کو بھاگ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ بنایا جائے. اگر یہ گورنمنٹ انیشیٹو لے لیتی تو کئی ایسے واقعات جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے اور ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے. اور اس کو ڈیفینیٹلی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اشارہ ہوا ہے. اس وقت اگر یہ بااختیار گورنمنٹ خود بنا لیتی، اب مذاکرات پہ بھی بیٹھ رہی ہے ہمارے ساتھ. کون؟ اسٹیبلشمنٹ ایک مین پول ہے ہمارا جی ادھر ہے. ڈیفینیٹلی پہلے آپ کے ساتھ تھا، اب ان کے ساتھ ہے، ان کو کیا فائدہ ہے؟ اچھا، یہ بہت اچھا کویسچن ہے افتخار صاحب. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو سیاسی لاشیں ہیں نا جی، جو تیسری نسل میں آ رہی ہیں، یہ سنبھالی نہیں جا رہی. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس لیے آپ کو اشارہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ہمیں نہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ سے مذاکرات. دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں تو اشارہ کیا، اور ان کو ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی پہلے بنا دی تھی. وہ مذاکراتی کمیٹی پہلے انہوں نے ہمیں کہا جی ہم ریکویسٹ کریں. ہم نے کہا ہم کیوں ریکویسٹ کریں؟ میں بہت اس معاملے میں پیچھے نہیں جانا چاہ رہا تھا. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، بڑے امپورٹنٹ حیثیت آپ کی. آپ شاید بھول جاتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کی بھی آفر ہوئی تھی کہ الیکشن کروا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کی بھی کمیٹی بنی تھی اور ان کی بھی کمیٹی بنی تھی. بحث یہ ہوئی تھی کہ مئی کی کس تاریخ کو الیکشن کروائے جائیں، اور آپ کے لیڈر نے انکار کر دیا تھا. میں چونکہ اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، میں ایک اسپیسیفک ہم پروگرام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ نے انکار کیا. یہ بھی آفر آپ کو ہوئی تھی کیسے انتخابی نتائج آئے کہ آپ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا لیں. ایسی بات کوئی نہیں ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ نے یقین کامل کا اظہار کیا، اور آپ جیسا آدمی جو یقین کامل سے اعلان کرتا ہے، تو تب میں نے یہ سوال کیا، ورنہ میں یہ سوال آپ سے کرتا ہی نہ. میں بالکل یقین، میں اپنی بات پہ قائم ہوں افتخار صاحب. آپ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت پچھلے 10 ماہ میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، یہ عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں دے سکے، ان کی مالی حیثیت ان کے منصوبوں سے بڑھ چکی ہے. اب یہ وہ سوال ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں. ان کی مالی حیثیت ان کے منصوبوں سے بڑھ چکی ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب آئے دن جو نئے منصوبے لانچ کرتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. دیکھیں مالی حیثیت آپ اگر جائیں ہر الیکشن میں افتخار صاحب گوشوارے جمع ہوتے ہیں. ہم بھی کئی نسلوں سے الیکشنز لڑ رہے ہیں، کوئی پہلے الیکشن تو نہیں ہمارے. 85 کے الیکشن کے گوشوارے نکلوا لیں جنہوں نے بھی الیکشن لڑے ہیں، اور ریسنٹلی الیکشن کے گوشوارے نکلوا لیں. اور اس میں سب شامل ہوں گے. پھر میں تو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. آپ تو پیش کر رہے ہیں، پھر میرا فکرہ بھی سن لیں، اس میں پھر سب شامل ہوں گے. ہم تو سب شامل ہیں جی. چلیں ٹھیک ہے. اور جس بھٹی سے
یا جس آگ کے دریا سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ریپریزنٹیٹیو، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی بات میں اپنی بات اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں نا جی۔ ہم جس آگ کے دریا سے گزرے ہیں، آگ کا دریا اچھا ناول ہے، ہاں جی، آپ ناول پڑھا ہے وہ؟ میں اسی ناول کو پڑھ کے ہی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، جس آگ کے دریا سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، خواتین، لیڈرز گزرے ہیں، ہمیں اور کسی احتساب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ جو بات اس کانٹینٹ میں کی ہے کہ جن کے اثاثے یہ تو ایک لمبے چوڑے احتساب میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے 1985 کا حوالہ دے دیا ہے، تو آج بھی چیک کر لیں، 85 کے بھی تو سب کے، میرا سوال تو تھا کہ سب کے گڈ کرنے چاہیے۔ بس میں پھر آپ سے ایک اجازت دوں گا کہ مجھے بریک پہ جانا ہے، اجازت ہے؟ خواجہ میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواجہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے ملک احمد خان بچر صاحب سے۔ آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ بقول آپ کے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ کیا پی ٹی آئی بانی کو رہائی دلوا کر تحریک عدم اعتماد لانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور کیا حکومت بدلنے سے اقتصادی اور معاشرتی صورتحال بدل جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں پاکستان کی تاریخ کے، بلکہ میں کہوں گا سب کنٹیننٹ کی تاریخ کے، بر صغیر کی تاریخ کے، یہ متنازع ترین الیکشن ہے۔ ہم ان کو الیکشن نہیں مانتے۔ اس کے باوجود آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسمبلی کے اندر موجود ہیں، بطور سینٹ میں ہیں، سینٹ ہماری ایک مکمل نہیں ہونے دے رہے اپنا کے پی کے کی سیٹس، اس کے بعد ہماری سیٹیں جو ہیں انہوں نے خواتین کی سیٹیں ہمیں نہیں دے رہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں ایک بات پہ نہ کریں، آپ بہت جلدی، میں نہیں کر رہا، ہم تمام تر اس کوشش کے بعد کہ ہمیں اپنی سیٹس ملیں، نہ ملنے کے باوجود بطور احتجاج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ اور اس کا مطلب آپ آئین پاکستان کے تحت حلف لے چکے ہیں؟ ہم لے چکے ہیں، ٹھیک، آگے ہم لے چکے ہیں، آئین پاکستان کے تحت حلف لیا ہے۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں، پاکستان میں ایک تو کام تھا یہ کہ 8 فروری کے بعد جو ٹرو مینڈیٹ تھا وہ ایک جس جماعت کا تھا اس کو دے دیا جاتا۔ اچھا، اب جب مینڈیٹ کی بات آتی ہے، الیکشن کی بات آتی ہے، تو الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ کرنے کے لیے آئینی طور پہ کون سا ادارہ ہے؟ الیکشن کمیشن۔ ٹھیک ہے، اچھا، الیکشن کمیشن میں آپ کی پارٹی نے جو دھاندلی جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، کتنی پٹیشن داخل کی ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میری عرض سنیں، ہماری قومی اسمبلی میں راؤنڈ اباؤٹ 60 پٹیشن ہے قومی اسمبلی میں، ہماری صوبائی اسمبلی میں 70 پٹیشن ہے، اور وہ پٹیشن کی میں عرض کر دوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے فارم 45 مکمل ہیں۔ اور دوسری بات افتخار صاحب، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کون سے الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ والا الیکشن کمیشن جس کو آج مل گئی ہے توسیع مل گئی ہے ان کو، وہی الیکشن کمیشن ہے 26 امینڈمنٹ کے بعد۔ میں اس معاملے میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کی تعیناتی کے لیے آپ کی پارٹی کے سربراہ کا ووٹ بھی تھا آگے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ وہی الیکشن کمیشن ہے افتخار صاحب جس کی متعلق سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس نے ہمارے فیصلے کی تشریح صحیح نہیں کی، اور اس الیکشن کمیشن میں اگر اتنی اخلاقی قوت ہوتی تو یہ اسی وقت استعفیٰ دے دیتے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل بحث ہے، دیکھیں میں اس میں نہیں پڑھتا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ہماری ریٹ پٹیشن کا، اب آپ نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے، ہماری ریٹ پٹیشن ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، آگے چلیں نا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب میں نے 3 سوال کیے ہیں آپ سے۔ بانی کو رہائی دلوا کر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی؟ نہیں۔ کیا کریں گے؟ ہم نیا مینڈیٹ لے کے آئیں گے۔ ہوا میں تو مینڈیٹ نہیں آئے گا، ہم تحریک چلائیں گے۔ اچھا، پھر تحریک چلائیں گے، تحریک چلائیں گے، اور ان کی بانی کی یعنی اس کو رہا کرائیں گے، پھر تحریک چلائیں گے، اور پھر الیکشن مانگیں گے۔ کس سے الیکشن مانگیں گے آپ؟ Who will conduct those election؟ جو ان کو لے کے آئے ہیں نا وہی الیکشن ان کو کہیں گے کہ الیکشن کریں۔ دیکھا نا، یہ بات آپ نے کام بھی کی۔ اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی کھیل اور تعلقات ابھی بھی جاری ہیں؟ نہیں، ہماری کھیل اور تعلقات جاری نہیں ہیں۔ اگر ہماری کھیل اور تعلقات افتخار صاحب جاری ہوتے تو 1.25 سال ہمارا چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان 1.25 سال جیل میں نہ ہوتا۔ مقدمات کی بنا پہ؟ نہیں سر، افتخار صاحب میری عرض سن لیں
مجھے یہ بتائیں طیارہ سازش کیس میں میری طیارہ سازش کیس میں غیر ملکی مداخلت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس کو راتوں رات بریف کیس بھر کے چلے گئے. آپ بھی کوشش کرتے رہے نا. ہم نے ملک احمد خان صاحب بانی پارٹی کو سزا ہو گئی ہے, اب پارٹی کا کیا لایا عمل ہوگا؟ دیکھیے افتخار صاحب بات یہ ہے کہ خان صاحب تو آلریڈی جیل میں ہیں. وہ پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے, کور کمیٹی موجود ہے اس وقت. بانی پی ٹی آئی کو جس طرح انہوں نے بین کیا ہے, کوئی ٹیکنیکلی تو ان کے پاس آپ سمجھ لیں کہ عہدہ نہیں ہے نا, لیکن ڈیفینیٹلی تحریک انصاف عمران خان ہے. تو جس طرح یہ سٹرکچر چل رہا ہے, پہلے بھی انہی کی ہدایت پہ چل رہا تھا, پھر بھی اسی طرح چلنا ہے. یہ سزائیں جو ہیں افتخار صاحب, یہ بس ایک آپ سمجھ لیں کاغذوں کا ہیر پھیر ہے, ادروائز گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن سر ایک فرق تو پڑے گا نا کہ اگر خود بانی باہر ہوتے اور جلسوں کی قیادت کرتے, جلسوں کو لیڈ کرتے, اور ایک موٹیویشن جو ہوتی ہے اس کا فرق نہیں پڑے گا؟ سر ڈیفینیٹلی اس کا فرق تو دیکھیے پہلے بھی پڑ رہا ہے, میں یہ تو نہیں کہتا, بٹ ہم تو پہلے ہی فیس کر رہے ہیں نا. بانی پی ٹی آئی کے پاس کوئی آلریڈی پارٹی کا تو دیکھیں کوئی اسپیسیفک یا ٹیکنیکلی یا کوئی آپ یہ سمجھیں کہ ڈاکومنٹری بلیک اینڈ وائٹ میں تو کوئی عہدہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان ہے, اور عمران خان کے بغیر تو اچھا افتخار صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ہمیں کس کے نام پہ ووٹ ملا ہے؟ ہمارے تو نشان ہی نہیں تھا. کسی کا پریشر کوکر تھا, کسی کی جوتی تھی. آپ کا کیا تھا؟ میرا پریشر کوکر تھا. پھٹ گیا نا. وہ یہی نا. تو اس مین کہ ہم تو یہ اس پروسیس سے ہم گزر چکے ہیں.